बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस हस्ती पाक का जिक्र कर रहे हैं वो सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली मुर्तज़ा करमुल्ला वजहों के बेटे सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बड़े भाई सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 15 रमज़ान मुबारक को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपका नाम हसन, कुनियत अबू मोहम्मद और लक़ब मुज्तबा था। आका अलैहिस्सलाम को सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपके बारे में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी जन्नत के फूल हैं। बचपन में चलते हुए ज़रा सा लड़खड़ा जाते तो आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर खुतबा देते हुए आपको संभालने के लिए आ जाया करते थे। और आपके बारे में ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसन से बुग़्ज़ व अनाद रखी उसने मुझसे अदावत रखी। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के वो शहज़ादे थे कि जो आपकी चाहतों और मोहब्बतों का मरकज़ थे, जिनके साथ आका अलैहिस्सलाम खेला करते थे और जिनको आका अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा करार दिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना हसन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो आपकी दाढ़ी मुबारक से खेल रहे थे और आका अलैहिस्सलाम खुश होकर सैयदना इमाम हसन से खेला करते थे और कभी अपनी ज़ुबान मुबारक बाहर निकालते और कभी ज़ुबान मुबारक को अंदर ले जाकर सैयदना इमाम हसन के साथ खेला करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाहरी शक्ल और सूरत हुज़ूर पुरनूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबा थी। सैयदा जन्नत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको खाना खिला रही थी तो फरमाया कि हसन का चेहरा तो मेरे बाबा की तरह है। आप वो अजीम शख्सियत हैं जिस घराने में आपने आँख खोली वो घराना कासिमुल अनवार है। कौन सी ऐसी नेमत थी, कौन सा ऐसी करामत थी जिसका ज़हूर उस घर से ना हुआ हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर तशरीफ़ ले गए कि देखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम सैयदना हसन को फरमाते, हसन इधर से हुसैन को पकड़ो, हसन दाएं तरफ से हुसैन को पकड़ो। सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये मंजर देखा तो अर्ज़ की, बाबा जान हसन बड़ा है, आपको चाहिए था कि आप हुसैन की मदद करते, उसको वार सिखाते, लेकिन आप तो हसन को वार सिखा रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फातिमा, हुसैन को तो जिब्राइल भी पहले ही सिखा रहे थे, इसलिए मैं हसन को कुश्ती के वार सिखा रहा था। तो नाज़रीन इकराम, आका अलैहिस्सलाम के ये वो शहजादे हैं कि नमाज के दौरान आका अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाया करते थे। इनकी खातिर आका अलैहिस्सलाम अपना सजदा लंबा कर दिया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको जितने कमालात एजाज़ात अता फरमाए उनको बयान करना हमारे बस की बात ही नहीं है। और आपकी अज़मतों, आपकी फजीलतों का अंदाज़ा इस बात से होता है और जिनकी अज़मतों के गवाह खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और फिर फरमाया, मेरा ये बेटा हसन मेरी उम्मत के 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह करने का सबब बनेगा। तो नाज़रीन मुकर्रम,
جن کا مقام اتنا بلند ہے، جن کی عظمتیں اور کمالات اس درجے پر ہیں کہ بچپن میں ہی آپ کو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کا خطاب ملا ہے، پھر ان کی سیرت کیسی ہوگی، ان کا کردار کیسا ہوگا؟ تو آئیے آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں گلشن زہرا کے یہ پھول اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بھائی، ان کا کردار کیسا تھا، اور آج ہم ان کی زندگی سے کیسے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جس طرح سیدنا امام حسن علیہ السلام ذاتی شکل و صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اسی طرح آپ کی سیرت و کردار میں آقا علیہ السلام کی سیرت کا رنگ نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار، کثرت سے روزے رکھنے والے، نرم دل اور عاجزی اور انکساری کا نمونہ تھے۔ آپ رحمت و شفقت کے ایسے پیکر تھے کہ جن پر خدا بھی ناز کرتا ہے۔ آپ حلم، صبر و برداشت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، لوگوں کو معاف کرنے والے، مخلوق خدا کا درد رکھنے والے، لوگوں کو دکھ درد میں دیکھ کر تڑپ جانے والے، سادہ زندگی گزارنے والے ایسے بے مثال پیکر ہیں کہ جن کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام مخلوق خدا کا اتنا درد رکھتے تھے کہ ایک بار آپ طواف کر رہے تھے کہ طواف کے دوران ایک سوالی آپ کے سامنے آ گیا اور عرض کی، حضرت مجھے کوئی مسئلہ ہے، میرے کوئی حاجت ہے تو وہ پوری فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت طواف چھوڑ دیا، اس کے ساتھ چل پڑے، جا کر اس کی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو وہاں آپ کے مخالفوں میں سے کوئی شخص موجود تھا، اس نے کہا حسن نے یہ کیا کیا کہ طواف چھوڑ کر چلا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے نانا پاک کی وہ حدیث مبارکہ یاد ہے جب آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی حاجت مند کی، کسی ضرورت مند کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب بھی عطا کرتا ہے اور عمرے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ میں نے تو طواف روک کر حج اور عمرے کا ثواب بھی لے لیا ہے، طواف کی قضا بعد میں کر لوں گا۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ آپ کا سینہ مخلوق خدا کی محبت سے اور مخلوق خدا کے در سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ آپ اپنا طواف چھوڑ کر، صحن کعبہ کی عبادت چھوڑ کر اس بندے کی مدد کرنے کو چلے گئے۔ یہی اصل دین ہے، یہی اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، جسے سیدنا امام حسن علیہ السلام نے اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور ہمیں میسج دیا کہ جب مخلوق خدا مشکل میں ہو، جب اللہ کے بندے کسی مصیبت کا شکار ہوں، تو پھر ان کی مدد کرنے کے لیے پہلی کوشش کرو، ان کی اس مشکل سے نکالنے کے لیے ترجیح دو، کیونکہ یہی تو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شخصیت میں رحم دلی، شفقت و محبت اور صبر و برداشت اوٹ اوٹ کر بری ہوئی تھی۔ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المجوب میں آپ کی صبر و برداشت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا، وہ آپ کے ساتھ بد زبانی کرنے لگا، آپ کے بابا مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے لگا۔ آپ خاموش ہو کر صبر و برداشت سے اس کو سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا، ہاں اگر میرا فلاں مسئلہ حل کر دو۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً اس کا مسئلہ حل کر دیا، جو بھی اس کی ضرورت تھی وہ پوری کر دی۔ تب وہ شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضرت میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ دیکھوں آپ میں صبر و برداشت کتنا ہے، آپ واقعہ ہی وارث رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ بلند کردار، یہ ہے وہ پاکیزہ سیرت جسے آج ہمیں اپنے زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ بلند کردار، یہ ہے وہ پاکیزہ سیرت جو آج بھی ہمارے لیے زندہ اور روشن مثال ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو صبر و برداشت اور رحمت و شفقت سے ہم خالی اور عاری ہیں۔ ہم خود کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، لیکن رحمت و شفقت اور صبر و تحمل اور برداشت کی کوئی چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ارے ہم کس دین کے فالوور ہیں؟ ہمارا دین تو رحمت و شفقت، محبت اور امن کا پیغام لے کے آیا تھا۔ ہمارا دین تو عطا ہی عطا کرنے والا ہے، ہمارا دین تو بانٹنے والا ہے، ہمارا دین تو لوگوں کو سینے سے لگانے والا ہے، ہمارا دین تو نفرتیں ختم کر کے پیار و محبت کی فضا پیدا کرنے والا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آئیے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے صبر و برداشت سے، آپ کی پاکیزہ سیرت سے اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ آئیے دوسروں کے ناگوار اور ناپسندیدہ رویوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں، صبر کریں اور معاف کرنے والے بنیں۔ آئیے سیدنا امام حسن علیہ السلام کی سیرت و کردار پر چلتے ہوئے اپنی طبیعتوں میں نرمی پیدا کریں، اپنی طبیعتوں میں وسعت پیدا کریں، اپنا ظرف بڑا کریں، کہ یہی اصل دین ہے، یہی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا امام حسن علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔